الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء دافع البلاء والوباء شافع يوم الجزاء عميم الجود والعطاء كاشف الكرب والبلاء عظيم الرجاء كنز الفقراء حرز الضعفاء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعترته أولي الصدق واليقين والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب حضرات محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حضرات علماء کرام حفاظ کرام نعت خوانان شیر لسان قابل قدر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں آج کی یہ خوبصورت محفل پاک ایک شادی کے موقع پر سجانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ محترم محمد عثمان ہاشمی صاحب انہوں نے اس خوشی کے موقع پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل کا انتظام فرمایا۔ آپ حضرات تشریف لائے، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے جب پریشانی کا موقع ہو تو پھر تو ہر بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر لیتا ہے، لیکن خوشی کے موقع پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں اپنے مالک کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو، دین کے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اور عموماً کہا جاتا ہے
بھائی خوشی کا موقع ہے، اس موقع پر ہم جو مرضی کریں، لیکن قرآن پاک نے، حدیث پاک نے اس کی وضاحت کے ساتھ ممانعت ارشاد فرمائی، اور یہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ نکاح کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی حضور کی بہت ساری سنتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے جس پر عمل کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ یقیناً دل خوش ہوا ہے کہ اس بھائی نے اس موقع پر حضور کے ذکر پاک کی محفل کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ شعور سب کو عطا فرمائے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں خشت اول چو نہد معمار کج، تا سریا چو ربد دیوار کج۔ فرماتے ہیں کہ اگر پہلی اینٹ ہی کوئی معمار، کوئی مستری پہلی اینٹ ہی اگر ٹیڑھی رکھ دے، خواہ اسے آپ آسمان تک اٹھا کر لے جائیں، وہ عمارت ٹیڑھی ہی جائے گی۔ جب زندگی کا یہ حصہ شروع ہوتا ہے، اس حصے کی بنیاد اگر ہم شریعت مصطفیٰ سے دوری پر رکھیں، اگر ہم زندگی کے اس عظیم حصے کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی پر رکھیں، تو پھر بعد کے اندر جا کر آپ دعائیں کروائیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر کرم فرما، بزرگوں کے پاس جائیں، ان کی منت و سماجت کریں، جی ہماری یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ حل نہیں ہو رہا، یہ حل نہیں ہو رہا، پھر دعائیں آپ کو فائدہ نہیں دیں گی۔ دعائیں کا بھی فائدہ دیں گی کہ جب آپ خود شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور مجھے حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ خواجہ خواجہ محمد قمر الدین سیاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ فرائض واجبات میں کوتاہی کرتا ہے، فرائض میں، واجبات میں، نمازیں فرض ہیں، روزے فرض ہیں، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا فرض ہے، آپ کی حفاظت کرنا فرض ہے، پردہ فرض ہے، یہ فرائض ہیں۔ اب فرماتے ہیں جو بندہ فرائض کے اندر، واجبات کے اندر کوتاہی کرے، اس کے لیے اللہ کے مقبول بندوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ خواب وہ جاتا رہے، دعائیں کرواتا رہے بزرگوں کے پاس، ان بزرگوں کی دعاؤں میں اثر ہے، لیکن ہم خود اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر رحم ہو سکے، ہمارے اوپر کرم ہو سکے۔ کرم تب ہی ہوتا ہے جب بندہ غلام رسول بن کے زندگی بسر کرتا ہے۔ خوبصورت محفل میں جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے، ان میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ربنا ہب لنا، بندوں کو مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا، ہمیں عطا فرما، من ازواجنا و ذریاتنا، ہماری اولاد سے اور ہماری بیویوں سے، من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، و ذریاتنا، اور ہماری اولاد سے ہمیں عطا فرما کیا؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس کا مطلب ہے بیوی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اولاد آنکھ کی ٹھنڈک ہے، جو ہم رب کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری
تنكح المرأة لأربع، چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. لمالها، مال کی وجہ سے. فلاں کے ساتھ ہم نکاح کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑے مالدار گھرانا ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں نا، مال کی وجہ سے. دوسری وجہ حضور فرماتے ہیں وَلِحَسَبِهَا، اس کے حسب، نسب، خاندانی شرافت کی وجہ سے. تیسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی وَلِجَمَالِهَا، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے. چوتھی چیز سرکار فرماتی ہے وَلِدِينِهَا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں وَلِدِينِهَا، دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. یہ چار وجوہات ہیں. فرمایا ان چاروں میں سے فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دین کو ترجیح دینا، دین کو اختیار کرنا، دین والا گھرانہ تلاش کرنا. تعلیمات یدان، تیرے ہاتھ پاک ہو جائے تو برباد ہو جائے گا اگر تو دین کو اختیار نہیں کرے گا. اگر تو مال کی وجہ سے نکاح کرے، تو خاندانی شرافت کی وجہ سے نکاح کرے، اگر تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرے تو تباہ و برباد ہو جائے گا. نکاح کرنے کے اندر مال نہ دے، نکاح کرنے کے اندر اپنی خاندانی شرافت کو نہ دے، اس کے حسن و جمال کو نہ دے. نکاح کرنے کے اندر اس کو یہ دیکھ کہ وہ آمنہ کے لال کا غلام ہے. سبحان اللہ. یہی موقع ہوتا ہے کہ جب لوگ بد نظری کرتے ہیں. یہی موقع ہوتا ہے کہ جب رسموں کے نام پر شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. یہ ہماری رسم ہے، ہمارے علاقے کی رسم ہے، ہمارے خاندان کی رسم ہے، ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے. رسموں کے نام پر اتنی تعلیمات کی وجہ سے حضور کی شریعت کے پس پشت ڈالا جاتا ہے. کوئی برکت نہیں ہے اس نکاح کے اندر. برکت تب ہوگی جب نکاح سنت مصطفیٰ ہے، اس کو کرتے وقت حضور کی شریعت کا پورا خیال کیا جا رہا ہے. حضور کی شریعت کا مکمل خیال کیا جا رہا ہے. پھر اس نکاح کا فائدہ ہے. ازواج مطہرات کو رب نے فرمایا، ازواج مطہرات کو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. فرمایا اپنے گھروں کے اندر بیٹھو، جاہلیت والے کام نہ کرو جو پہلے لوگ کرتے تھے. جہالت والے کام ایسے جان چھیڑے. ازواج مطہرات ہیں، گھروں کے اندر بیٹھے. سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو دعا کرانا ہے، یہ تو اہل بیت الابہار ہے. حضور علیہ السلام
یہ نتیجہ ہے حضور کی شریعت کو چھوڑنے کا، تیری بادشاہی چلی گئی. کیا سمجھ رہے ہیں؟ تیری بادشاہی چلی. قرآن نے تجھے بادشاہی دی ہے، قرآن نے تجھے حکومت دی ہے، حاکم بنایا. اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں مرد افسر ہے. جو تجھے افسری ملی ایک لمحے کے لیے، تو نے حضور کی شریعت میں نرمی کی، تیری افسری ختم، عورتیں غالبات ہو گئی، تو مغلوب ہو گیا، تیرے اوپر عورتوں کی حکومت ہو گئی. اب عورتوں کا کہنا چل رہا ہے، لیکن یاد رکھ عورت کو چھوڑ کر گزارا ہو سکتا ہے، حضور کو چھوڑ کر گزارا نہیں ہو سکتا. چھڑ دے دنیا ہو سکتی گزارا، چھڑ دے دنیا ہو سکتی گزارا. انسان کو جتنے بھی اعضاء ملے ہیں یہ جوڑا جوڑا ہے، اعضاء سارے جوڑا جوڑا. ہونٹ ہے دو، ہاتھ دو، آنکھیں دو، کان دو، پاؤں دو، ہے نا، اعضاء جوڑا جوڑا. رب نے دل دو نہیں دیے، دل دو نہیں دیے، دل ایک دیا، دل ایک دیا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے بندے کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے. اچھا جگہ ہے، اگر بائیں طرف ہے تو دائیں طرف بھی تو ہے نا، جگہ تو ہے نا، لیکن دل دوسرا نہیں دیا، دل ایک دیا، اور اسے بھی یہ پسلیوں کے پنجرے میں بند کر کے کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ تو جس کے ساتھ مرضی دل لگاتا رہے، جہاں مرضی جاتا رہے. دل کو کھلا نہیں چھوڑا، دل کو بند کر دیا. یہ چوکی دارے کے پیر کے اندر موجود ہے، اور زبان بھی اپنے ایک دی، اس کو بھی 32 سالوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا تاکہ ایک
مطابق ہو. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لیکن کب؟ جب شریعت کے مطابق ہو. یہ جو لفظ ہے نا آنکھ کی ٹھنڈک، اور جو رکھنا میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں. یہ جو ہے نا آنکھ کی ٹھنڈک، ایک ہے آنکھ، ایک ہے اس کی ٹھنڈک. آنکھ اور اس کی ٹھنڈک، یہ محبت کا ایک اصول ہے کہ محبت میں کسی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. محبت میں، عشق میں جب عشق کمال کو پہنچے نا تو پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جیسے آپ حضرات جانتے ہیں حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ڈال دی گئی ہے. لیکن حضرت سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی غریب نواز آپ فرماتے ہیں اس کی ایک اور تفسیر ہے. فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ جس وقت حضور نے یہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک حضور نے بیان فرمائی، اس وقت حضور بیٹھے ہیں مسجد میں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں مسجد میں. حضور فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے تین چیزوں کی محبت میرے دلوں کے اندر، میرے دل کے اندر ڈال دی گئی. کون کون سی؟ حضور فرماتے ہیں الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں اس کی ایک شرح اور بھی ہے کہ حضور بیٹھے تھے مسجد میں، سیدہ زہرا گھر کے اندر نماز پڑھ رہی تھی. حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک زہرا اس وقت بھی نماز میں موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان صحابہ وحدت، شان صحابہ وحدت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سیدہ زہرا. تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اگر اولاد ہے، حضور کی شہزادی بھی تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا. حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت بھی نماز کے اندر موجود ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری شہزادی ہے، لیکن نماز سے بے نیاز نہیں ہے. غلاموں تم بھی نماز سے بے نیازی نہ رکھنا. اور صرف یہ نہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا، حضور نے آگے فرمایا. آگے دیکھیے حضور نے حضرت سیدہ زہرا کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا نا. بخاری شریف، مسلم شریف، جامع ترمذی شریف، الجامع الصغیر، مستدرک علی الصحیحین، نور الابصار علامہ شبلی، ان کتب میں یہ حدیث پاک موجود. ایک دن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ہے موڈ حدیث پاک سننے کا. کہتے محبت سے سبحان اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخذا بید فاطمہ، آخذا بید فاطمہ، فقال من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد وهي بضعة مني وهي قلبي وهي روحي التي بين جنبي، من آراها فقد آراني ومن آراني فقد آر الله. حضور علیہ السلام شریف لائے. حضور نے حضرت سیدہ زہرا کا ہاتھ پکڑا ہے. حدیث پاک میں یہ بات موجود نہیں. میرا یہ گمان ہے کہ غالباً یہ بات بچپن کی ہے. سبحان اللہ. میں اس کے اندر جو مجھے سمجھ آ سکتی ہے بات یہ بچپن کی بات ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ حضور کے ہاتھ مبارک کے اندر ہے. حضور فرماتے ہیں من عرف هذه، جو اسے جانتا ہے، فقد عرفها، وہ جانتا ہے، ومن لم يعرفها، اور وہ نہیں جانتا وہ جان لے. فهي فاطمة بنت محمد، یہ فاطمہ بنت محمد ہے.
سبحان اللہ و بحمدہ۔ آنکھ کی ٹھنڈک، اچھا جسے حضور آنکھ کی ٹھنڈک فرمائیں اس سے بڑا پیار ہے نا، جسے حضور آنکھ کی ٹھنڈک فرمائیں اور جسے خود آنکھ فرما دے، بھائی جسے آنکھ کی ٹھنڈک فرمائے، جسے حضور اپنا دل فرمائے، جسے حضور اپنی روح فرمائے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، جامع ترمذی کی حدیث پاک، حضور فرماتے ہیں کہ روح ہے میری التی بین جنبیہ، جسے حضور دل فرمائے، جسے حضور ٹکڑا فرمائے، جسے حضور اپنا قلب فرمائے، جسے حضور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائے۔ سنی عورت پہ بھی قربان ہے اور سنی عورت پہ بھی قربان ہے، جس ابو بکر کو حضور اپنی آنکھ فرمائے، جس عمر کو حضور اپنے کان فرمائے، جس ابو بکر و عمر کو حضور اپنی آنکھیں فرمائے، حضور اپنے کان فرمائے، جس عثمان کو حضور اپنی زبان فرمائے، جس علی کو حضور اپنی جان فرمائے۔ سنی ان سب پہ قربان ہے۔ سبحان موجود ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں نا، نوح علیہ السلام کشتی بناتی ہے تو وہ کچھ حصہ اس کا بنایا اور بنا کر چھوڑ کر چلے گئے، رات ہو گئی، فرماتے باقی کل آ کے بنا لوں گا۔ صبح کو آ کر دیکھا تو عرش غائب ہو گئی۔ ان نوحا علیہ السلام کان کلما صنع فی السفینۃ شیئا تاکلہ الارض لیلا فشکا الی اللہ تعالی، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، یا اللہ میں نے کل اتنی محنت کی، ساری کشتی ضائع ہو گئی، غائب ہو گئی۔ فاوحى اللہ تعالی الیہ، اللہ نے ان کی طرف وحی فرمائی، فرمایا اکتب علیہا عیونی من خلقی، اے پیارے نوح علیہ السلام اس کشتی کے اوپر مخلوق میں سے میری آنکھوں کے نام لکھ دو، مخلوق میں سے میری آنکھوں کے نام لکھ دو۔ یا ربی وما عیونک من خلقک، یا اللہ مخلوق میں تیری آنکھیں، مخلوق میں تیری آنکھیں وہ کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اصحاب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے محمد رسول اللہ نبی آخر الزمان کی اصحاب ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، وہ ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، علیہ السلام علی جوانب الاربع، نوح علیہ السلام نے کشتی کے چار کونوں کے اوپر ایک پر لکھا ابو بکر، ایک پر لکھا عمر، ایک پر لکھا عثمان، ایک پر لکھا علی۔ جب لکھا وہ حافظات میں کشتی محفوظ ہو گئی، وہ کشتی پہ ضائع نہیں ہوتی، وہ کشتی کا سامان غائب نہیں ہوتا، برباد نہیں ہوتا، تباہ نہیں ہوتا۔ میں سوچتا رہا حضور نے کیوں فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشتی نوح اگر کنارے لیتی ہے، کشتی نوح تو کنارے لیتی ہے ابو بکر کے نام سے، عمر کے نام سے، عثمان کے نام سے، علی کے نام سے۔ اگر نوح اس کشتی میں سوار ہوگا تو کنارے لگ جائے گا، لیکن جب ابو بکر کا نام لکھا ہوگا، جب عمر کا نام لکھا ہوگا، جب عثمان لکھا ہوگا، جب علی لکھا ہوگا، کشتی کے اوپر لکھا جائے، کشتی برباد نہیں ہوتی۔ اگر بندہ اکیلے پہ لے چلے ہوگا، سبحان اللہ، تکبیر، مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، آپ حضرات بھی سمجھیں گے، لیکن جو میرے دوست بیٹھے ہیں جن کو پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے، میں ان کو ایک سبق سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں اعین
مطلقاً آنکھ، آنکھیں، عین آنکھ، اعین جمع آنکھیں، اعینکم، اعینہم، اعینہم، اعینکم مختلف اعراب، پیچھے عامل کی وجہ سے اعراب بدلے گا نا. کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر رب نے فرمایا اعیننا. اب جب تم ہوگا تو تمہاری آنکھیں، ہم ہوگا ان کی آنکھیں، اور جب ہوگا اعیننا تو پھر مانا ہوگا ہماری آنکھیں. اللہ فرماتا ہے اعیننا ہماری آنکھیں، اور یہ 4 مرتبہ اللہ نے فرمایا. یہ تو ہماری آنکھیں ہیں نا، جو قرآن پاک میں ٹوٹل 4 مرتبہ. فاصنع الفلك بأعيننا اوحینا الیہ ان اصنع الفلك بأعيننا. ٹھیک ہے، 2 آیتیں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے. تیسری آیت تجری بأعيننا، 3 آیتیں یعنی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. پھر فرمایا ہم نے وحی فرمائی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. تیسرے مقام پر فرمایا سورہ قمر کے اندر فرمایا تجری بأعيننا، یہ چلتی ہے ہماری آنکھوں کی وجہ سے. یہ چلتی ہے ہماری آنکھوں سے. بأعيننا باقی جو بھی آپ مانا کر لیں، باقی جو بھی مانا آپ کر لیں. شرح میں تعمیل والے نے عمومی طور پر 10 لکھی ہے، لیکن دیگر حضرات میں نے جو دیکھا ہے 30 معنی بنتی ہیں کم و بیش. 30 معنی باقی بنتی ہیں جو بھی مانا کر لیں. بأعيننا انکا بأعيننا، 3 آیتوں کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے. کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. کشتی چلتی ہے ہماری آنکھوں کی وجہ سے، ہماری آنکھوں کی برکت سے، ہماری آنکھوں کی مدد سے، ہماری آنکھوں کی سیاحت سے. اور چوتھی جگہ فرمایا انکا بأعیننا، محبوب تم ہماری آنکھوں میں رہتے ہو، ہماری آنکھوں میں رہتے ہو. انکا بأعیننا سورہ طور ہے، محبوب تم ہماری آنکھوں میں رہتے ہو. انکا بأعیننا ہماری آنکھوں میں رہتے ہو. اب وہ کون سی رب کی آنکھیں ہیں جن کو رب فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. کشتی چلتی ہے ہماری آنکھوں سے. محبوب تم رہتے ہو ہماری آنکھوں کے سامنے. وہ کون سی آنکھیں ہیں جن کو رب اپنی آنکھیں فرماتا ہے. 4 جگہ ذکر ہے بأعیننا، بأعیننا 4 جگہ ذکر ہے. اور لفظ اعین اس کے حروف بھی 4 ہیں، حمزہ، عین، شا، نون. سبحان اللہ. عین کی جمع عیون بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن اعین، اعین عیون نہیں، اعین 4 قرآن پاک میں آیا 4 مرتبہ. حروف بھی بنتے ہیں اس کے 4. بس تو 4 ہے نا، 4. یہ جمع قلت ہے، کثرت نہیں. یہ جمع قلت ہے، قلت ہے. قلت 3 سے شروع ہوتی ہے، واحد 1 ہے، تثنیہ 2، جمع 3 سے شروع ہوئی. 3 4 5 6 7 8 9 10 کثرت میں آئے گا. یعنی 3 سے زائد ہوں گے، 10 سے کم ہوں گے، جن کو رب اعین کہتا ہے. 3 سے زائد ہوں گے، 10 سے کم ہوں گے، جن کو رب اعین کہتا ہے. ان کو تلاش کرو. محبوب تم ہماری اعین میں رہتے ہو. کشتی بناؤ اعین سے. کشتی چل رہی ہے اعین سے. وہ کون سے اعین ہے؟ نور الابصار سید شبلنجی کی روایت نے بتا دیا وہ اعین کون ہے. وہ حضرت ابو بکر ہے، وہ حضرت عمر ہے، وہ حضرت عثمان ہے، وہ حضرت علی ہے، جن کو رب کہتا ہے یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میری آنکھیں ہیں، میری آنکھیں ہیں. کیا مطلب؟ دیکھا جاتا ہے آنکھ سے، خالق تو ہوں لیکن کام تب کروں گا. خالق تو ہے نا، رب تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، لیکن کریم ہے. کام کب کرے گا؟ جب اس کی آنکھوں میں تم آؤ گے.
میرے کانوں کی طرح، میری آنکھوں کی طرح، فی منزلۃ سمعی و بصری، بلکہ ہر موقع پر حضرت ابوبکر صدیق پہلے ہیں. آپ جانتے ہیں ہر موقع پر، اور ابوبکر کا نام ہی پہلے آنے والا ہے. جو ابوبکر جس کا معنی ہی پہلے آنے والا ہے، بکر، جی بکر عبور، جس کا معنی ہی پہلے آنے والا ہے، اس کو آپ چوتھے نمبر پر کیسے لے جا سکتے ہیں؟ وہ ہے ہی پہلے. جس کا لفظ جس کی کلی جگہ پہلے آنے والا ہے، اس کو آپ چوتھے نمبر پر یا کسی اور نمبر پر کیسے لے جا سکتے ہیں؟ ہر میدان کے اندر ابوبکر صدیق پہلے ہے، ابوبکر صدیق پہلے ہے. غار کے اندر سامنے سنن حضور کے بعد ابوبکر صدیق پہلے ہے. حضور کے اعتبار سے دیکھو ابوبکر صدیق دوسرے ہیں، اور باقی ہر اعتبار سے ابوبکر صدیق پہلے ہے، پہلے ہے، پہلے ہے. سبحان اللہ. لیکن میں نے دیکھا کہ جب بدر کا مقام ہے نا، بدر غزوہ بدر ہوئی، سیدنا صدیق اکبر پہلے نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے، غزوہ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق پہلے جنگ میں نہیں نکلے. میں بڑا اسے تلاش کرتا رہا آخر اس کی وجہ کیا ہے. تو الریاض النضرہ فی مناقب العشرہ، امام محب الدین طبری نے 2 جگہ پر یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی اس فطرت، عادت، طبیعت، سیرت کے مطابق آپ نے ارادہ کیا تھا کہ میں بدر میں بھی سب سے پہلے نکلوں جنگ کرنے کے لیے. بدر میں سب سے پہلے نکلوں جنگ کرنے کے لیے، کیونکہ ہر مقام پر ابوبکر صدیق پہلے چلتے ہیں، پہلے نکلتے ہیں. بدر میں آپ نے ارادہ کیا پہلے نکلنے کا. حضور نے روک دیا، حضور نے منع کر دیا، حضور نے روک دیا اور روک کر فرمایا اما تعلم انک عندی بمنزلۃ سمعی و بصری. ابوبکر تم کیوں جاتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم میری آنکھ ہو، تم میرے کان ہو. ابوبکر تم کیوں جاتے ہو؟ رک جاؤ. حضور نے روکا ہے، حضور نے روکا. بلکہ ایک جگہ پر حدیث پاک میں نے دیکھا حضور فرماتے ہیں متعنا بنفسک، ابوبکر ہمیں اپنے ذات سے فائدہ اٹھانے دو. سبحان اللہ. متعنا، متعنا، ہمیں اپنی ذات سے فائدہ اٹھانے دو. رک جاؤ. اما تعلم انک عندی بمنزلۃ سمعی و بصری. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا مقام میرے نزدیک ایسے ہے جیسے میری سماعت ہے، جیسے میری بصارت ہے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دن حضور کو دیکھا واقفا مع علی، حضور کھڑے ہیں حضرت علی کے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کھڑے ہیں حضرت مولا علی کے ساتھ، حضور کھڑے ہیں حضرت مولا علی. توجہ، اس اقبال ابو بکر سیدنا صدیق اکبر آ گئے. جب صدیق اکبر آئے فصافحه النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعانقه وقبل فاه ابی بکر. حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے مصافحہ فرمایا. مصافحہ فرمانے کے بعد ابھی دل نہیں بھرا، حضور نے بازو کھول دیے. حضور نے معانقہ فرمایا. معانقہ کرنے کے بعد ابھی بھی دل نہیں بھرا. ابی بکر، حضور نے ابو بکر صدیق کے چہرے پاک کو چوم لیا. چوم لیا. ابو بکر صدیق کے چہرے کو چوم کرنا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو الحسن، حضور فرماتے ہیں اے ابو الحسن، حضرت مولا علی کی کلیت، یا ابو الحسن
منزلۃ ابی بکر عندی کمنزلتی عند ربی، ابو بکر کا مقام میرے نزدیک ایسے ہے جیسے میرا مقام میرے رب کے ہاں ہے، جیسے میرا مقام میرے رب کے ہاں ہے، ابو بکر کا مقام میرے نزدیک ایسے ہے۔ اب پتہ چل گیا، کسی کو حضور نے یاد فرمایا، کسی کو آپ کی ٹھنڈک فرمایا، کسی کو حضور نے لسان فرمایا، کسی کو حضور نے جان فرمایا، کسی کو حضور نے روح فرمایا، کسی کو حضور نے سماعت فرمایا، کسی کو حضور نے اپنی بصارت فرمایا، کسی کو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دل اور اپنی جان فرمایا۔ سنی اور صادق پہ قربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے فارسی کا شعر یاد آ رہا ہے، میں لوگ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، گفتگو کو پھر ختم کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ سمجھ آ جائے تب بھی سبحان اللہ، نہ بھی آئے حضور کی شان میں پھر بھی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صدیق صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، مولا حسن شبیہ جمال محمد است، مولا حسن شبیہ جمال محمد است، شبیر عکس جود و نوال محمد است، سہرا ظہور شان کمال محمد است، سیلب برنگ حیدری پال محمد است، اسلام ما امام خلفائے راشدین، اسلام ما امام خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان صحابہ و اہل بیت، شان صحابہ و اہل بیت، علماء حق اہل سنت۔ یہ مجموعہ ہے ہمارے عقیدے کا، بے شک، بے شک، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، قرۃ اعین۔ بس تیری آنکھ کی ٹھنڈک اگر تیری بیوی ہے، تیری اولاد ہے، تو جس کو حضور آنکھیں فرمائیں، جس کو حضور آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائیں، اپنی عقیدے کو درست رکھ، تو بھی ان کو اپنی آنکھ سمجھ، تو بھی ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھ، ان کا جب ذکر آئے تو پھر آنکھیں بھر جانی چاہیے، دل کے اندر